اور اسی لیے جب تم حفظ کرتے ہو تو تمہیں آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے. یہ پورا اتنی موٹی کوئی بھی دنیا کی کتاب تم حفظ کر لو حرف بحرف لفظ بلفظ. ایک مثال بھی موجود نہیں ہے نا. اور قرآن کے حافظوں کی مثال لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے اب بھی، بلکہ کروڑوں میں ہوں. اور جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی حافظ موجود ہیں، چاہے وہ یہ سورہ اخلاص کے ہی ہوں. بالکل بھائی اگر سورہ فاتحہ بھی کسی نے یاد کر رکھی ہے تو اس نے اسی ترتیب سے یاد کر رکھی ہے جس ترتیب سے ہے. اس کا زیر زبر کا تو فرق اس کی تلفظ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن عبارت کا فرق نہیں ہوگا. یہ تو اگر روح کو حفظ ہے تو پھر یہ جو بچے یا ہم جو لوگ بھی حافظ بنتے تو یہ تو پھر یہ ہوا کہ اس کو اپنے اوپر جاری کرنا ہوتا ہے، بیدار کرنا. ہاں بیدار کرنا ہے، عود کرنا ہے اس کا. صحیح. یوں ہوتا ہے جیسے یعنی شروع میں جو لوگ ذکر وغیرہ جیسے جو کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں خود ہی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی ان کے جوابات آنے لگتے ہیں. یہ کیا چیز؟ یہ الہامی کیفیت ہوتی ہے اور یہ عارضی ہے. اگر اسی کو مستقل کر لو تو یہ روح کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اشارہ ہے، انڈیکیٹ ہے. چھٹی حص جس کو تم کہتے ہو نا، وہ روح کا اشارہ ہے. جیسے بہت سارے مسائل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں آتے ہیں، آپ کے ارشادات سنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس کا، بعد میں جاتے ہیں غور کرتے ہیں یا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ویسے کسی کی بات سنتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو پھر ایک دم کھل جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا، ایک دم واضح ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہی تو ہم بتاتے ہیں، یہ حصہ چھٹی حص جو روح کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. اسی لیے دیکھو ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. ماحول اس کا کافر یا مومن بناتا ہے نا. تو یہی حال ہے کہ قرآن روح کو حفظ ہے. وہ بندہ یاد نہیں کرتا بلکہ اس کو یاد آتا چلا جاتا ہے. پڑھتے آتے ہیں. وسوسوں کا علاج جو ہے جیسے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اس سے تکرار کرنے میں نہیں ہے، اس کو اگنور کر دینے میں. یہ آتے رہیں آنے دیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، یہ آٹومیٹک ختم ہو جائے. لیکن جہاں آپ نے سوچا کہ یہ کیوں آیا، بس اب شروع ہو گیا، اب پھنسا دیا اس کا کام تو پورا ہو گیا. اس کا کام متوجہ کرنا ہے، ایک طرف تک اس کے مرکز سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. اب وہ کسی بھی حال میں کرے، اور اس نے ایک دفعہ کر لیا تو اب وہ کامیاب ہو گیا. اب وہ آپ کو آگے کچھ نہیں کرنے دے گا. تو اس کا حل اسی بات پر ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں. جیسے ہم ظاہر نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہر چیز سے لاپرواہ ہوتے، ظاہر ہم کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی بات میں توجہ، اپنے جو کلمات منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں اسی طرف توجہ ہوتی ہے. وہی کیفیت وہاں تاری کر دی جائے کہ کوئی جواب، کوئی سوال، کوئی توجہ ہی نہ دی جائے، تو آتے رہے، شور مچاتے رہے، چلے جائیں.